الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ گفتگو سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی یہ سوچ بتا دینی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور ساری دنیا میں نظام مصطفیٰ کا حفاظت ہے۔ عزیزان محترم، آپ سب حضرات کو فہم اسلام کورس کے آج کے فرض کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نجاستوں کے حوالے سے اس کی کتنی اقسام، نجاست کیا ہوتی ہے، کتنی اقسام ہیں اور ان کے احکام کیا ہیں، اس حوالے سے ہماری گفتگو تھی۔ آج کی ہماری گفتگو ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کے طریقوں کے حوالے سے۔ اگر کوئی شے ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کپڑے ناپاک ہو گئے، جسم ناپاک ہو گیا، کوئی ہمارا برتن وغیرہ ہے، چھری ہے، چاقو ہے، وہ ناپاک ہو گیا، قالین ہے، چٹائی ہے، وہ ناپاک ہو گئے، تو اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ان مسائل کا جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر کپڑے صحیح طور پہ پاک نہ کیے گئے، مثال کے طور پر کپڑے ہیں ناپاک ہو گئے، لیکن اگر ان کو صحیح طریقے سے پاک نہ کیا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ پاک نہیں ہوں گے۔ ان کو پڑھ کے اگر ہم نماز بھی پڑھیں گے تو نماز ہماری سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ اس لیے ناپاک چیز کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، ناپاک چیز کو پاک کیسے کرتے ہیں، یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ انسانی جسم ہو یا کپڑے ہوں، اگر وہ ناپاک ہو جاتے ہیں تو انہیں پانی سے بھی پاک کر سکتے ہیں، اور پانی کے علاوہ ہر بہنے والی چیز جیسے نجاست دور ہو جائے ہم پاک کر سکتے ہیں، یعنی پانی سے بھی اس کو دھویا جا سکتا ہے، پاک کیا جا سکتا ہے۔ اور پانی کے علاوہ کوئی اور شے ہے لیکن بہنے والی رقیق ہے، لیکوڈ ہے، تو اس سے بھی اس کو دور کر سکتے ہیں۔ مثلا سکہ ہے یا گلاب کا پانی ہے، ان سے بھی نجاست دور ہو سکتی ہے۔ تو پانی سے بھی ان کو دھویا جا سکتا ہے، اور ہر بہنے والی چیز جس سے نجاست دور ہو جائے ان کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ یعنی پانی سے دھونا ضروری نہیں ہے، پانی کے علاوہ اگر کوئی اور شے ہے جیسے نجاست دور ہو سکتی ہے، مثلا سکہ ہے یا گلاب کا پانی ہے، تو اس سے بھی چیز، بدن یا کپڑا اس کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ بغیر ضرورت گلاب اور سکہ وغیرہ سے پاک کرنا فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے، اور فضول خرچی آپ جانتے ہیں کہ ایک ناجائز کام ہے۔ لہذا اگر بلا ضرورت دھویا جائے گا گلاب کے پانی سے یا سکہ سے، پاک تو ہو جائے گا، چیز وہ پاک ہو جائے گی، اس کو پہن کے یا اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بلا ضرورت سرکہ کو یا گلاب کو استعمال میں نہ، بغیر ضرورت کے، پانی بھی موجود ہے، پانی کو استعمال میں نہ لے بندہ اور یہ چیزیں استعمال کرے، نجاست تو دور ہو جائے گی، چیزیں بھی پاک ہو جائیں گی، لیکن ایسا کرنا فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے،
اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیں، بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کپڑے کو مثال کے طور پر کپڑا نجس ہو گیا، ناپاک ہو گیا، اس کو کتنی مرتبہ دھویا ہے؟ مرتبہ کا پوچھتے ہیں کتنی بار دھویا ہے، 1 بار، 3 بار یا 7 بار؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نجاست 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جس کو ہم دلدار کہتے ہیں۔ دلدار کا مطلب ہوتا ہے نجاست حقیقیہ، جس کا یوں سمجھ لیں کہ اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہو، نظر بھی آتی ہے اور اس کی کوئی جسامت وغیرہ بھی ہو۔ اگر دلدار جیسے پاخانہ ہو گیا یا گوبر، تو اس کے دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں، گنتی کی کوئی شرط نہیں، بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر 1 مرتبہ دھونے سے وہ دور ہو جاتی ہے تو پھر 1 ہی مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا، اور اگر 4-5 مرتبہ دھونا پڑے گا پھر جا کے دور ہوگی، تو پھر 4-5 مرتبہ اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ اگر نجاست ہے دلدار جیسے پاخانہ، گوبر یا اس ٹائپ کی اور ہے، تو پھر دھونے میں تعداد کا لحاظ نہیں ہے، پھر دھونے میں اس نجاست کو دور کرنا مقصود ہے۔ اگر 1 ہی مرتبہ دھویا اور نجاست دور ہوگی تو 1 مرتبہ دھونا کافی ہے، اور اگر 3 مرتبہ دھویا لیکن وہ نجاست دور نہیں ہوئی تو پھر 3 مرتبہ بھی ناکافی ہے۔ اصل چیز ہے اس کو دور کرنا۔ اگر وہ 1 مرتبہ سے دور ہو جاتی ہے، 1 بار دھونے سے دور ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، 1 مرتبہ دھونا جو ہے نا وہ ضروری ہوگا، اور اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے پاک ہوگی تو پھر 4-5 مرتبہ ہی دھونا پڑے۔ لیکن اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جاتی ہے، مثلا 1 بار دھویا نجاست دور ہو گئی، یا 2 بار دھونے سے نجاست دور ہو گئی، تو پھر 3 بار پورے کر لینا مستحب ہے، 3 بار پورے کر لینا مستحب۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ کہ اگر کپڑے پر پتلی نجاست لگ گئی، یہ تو تھا نا دلدار، دوسری چیز یہ ہے کہ دلدار نہیں بلکہ پتلی نجاست ہے، وہ لگ جاتی ہے، اب کپڑا ہے مثال کے طور پر، تو اس کو ہم کیسے پاک کریں؟ اگر نجاست ہے رقیق، رقیق مطلب پتلی، تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ ہی قوت کے ساتھ نچوڑنے سے کپڑا پاک۔ پہلی مرتبہ دھویا جائے اور اس کو پوری قوت کے ساتھ نچوڑا جائے، اور قوت کے ساتھ نچوڑا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے اپنی پوری طاقت اس پہ لگائے اور اس طرح نچوڑے کہ اگر مزید نچوڑے گا تو اس سے کوئی قطرہ نہیں ٹپکے گا، اتنا نچوڑے پوری طاقت سے۔ اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑا، کہ کپڑے کا خیال کر رہے ہیں کہ کپڑا پھٹ نہ جائے، اتنا زیادہ نہ نچوڑا، پوری طاقت استعمال نہیں کرتا، کپڑے کا خیال کریں تو وہ کپڑا پاک نہیں ہے۔ اگر نجاست ہے رقیق، رقیق کا مطلب ہوتا ہے پتلی نجاست ہے، تو پھر 3 مرتبہ دھونا اور تینوں مرتبہ قوت کے ساتھ اس کو نچوڑنا ضروری ہے، پھر کپڑا پاک ہو۔ اور قوت کے ساتھ نچوڑنا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنی طاقت جتنی اس کے پاس ہے اس کو استعمال میں لے، نچوڑے، اگر مزید نچوڑے تو اب کوئی قطرے یا بوندیں بند کی نہیں کرتے، اسے قوت کے ساتھ نچوڑنا پڑتا ہے۔ اگر کپڑے کا خیال کیا اور اچھی طرح سے نہ نچوڑا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہے۔ اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ لیا لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو طاقت میں سے زیادہ ہے،
वो अगर नचोड़े तो एक दो बूंद टपक पड़े, तो अब इस कपड़े का क्या होगा? होते हैं ना इंसान दो तरह के मिसाल के तौर पर, एक थोड़ी ताकत वाला है, दूसरा उससे ज्यादा ताकत वाला है। जिस बंदे का कपड़ा है उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और कपड़े को नचोड़ना जितनी उसकी इस्तेताअत में था सारा नचोड़ लिया। अब एक और बंदा है वो इससे ताकत में ज्यादा, वो नचोड़े तो दो तीन बूंदें जो है ना टपक पड़ेंगे, तो क्या उस कपड़े को पाक समझा जाएगा? तो उलमा लिखते हैं कि अगर धोने वाले ने अच्छी तरह नचोड़ लिया, मगर अभी ऐसा है कि अगर कोई शख्स जो ताकत में से ज्यादा है वो इसको नचोड़े तो एक तो बूंद टपक सकती है, तो वो पहले के हक में पाक है और दूसरे के हक में नापाक। पहला उसकी, क्योंकि उसकी ताकत के मुताबिक जितना उस पर उसकी इस्तेताअत थी, जितना उसके लिए ज़रूरी था वो उसने कर लिया, लिहाजा ये कपड़ा उसके हक में तो पाक है, वो अगर उसको पहन के बाद में नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज पढ़े। लेकिन इस दूसरे शख्स के हक में ये पाक नहीं है, ये नापाक है। उसके हक में पाक है, उसके हक में इस दूसरे की ताकत का एतबार नहीं, उस पहले के हक में इस दूसरे की ताकत का एतबार नहीं। हाँ, अगर ये दूसरा धोता और जितना उसने नचोड़ा ये भी उतना ही नचोड़ता, जबकि मजीद पानी के टपकने की जो है वो सूरत है, तो फिर इस ना उसके हक में पाक होता ना इसके हक। धोने वाले की ताकत को देखा जाएगा कि वो अपनी पूरी ताकत सर्व करे और कपड़ा जो है उसको नचोड़े पूरी ताकत से। अगर निजासत है पतली बारीक रकीक, तो तीन मरतबा धोना और तीनों मरतबा कुव्वत के साथ नचोड़ना जरूरी। अगर कोई बच्चा है या बच्ची है लेकिन दूध पीता बच्चा या बच्ची, अगर उनका पेशाब कपड़े में लग जाए तो उनका भी यही हुक्म है कि 3 मरतबा धोया जाएगा और 3 मरतबा ही उसको नचोड़ना जरूरी है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो नचोड़ने के काबिल नहीं, कि नचोड़े तो खराब हो जाएगी, या खुद ऐसी है कि उसको नचोड़ भी नहीं सकते, उसको कैसे पाक करेंगे? जो चीज़ नचोड़ने के काबिल नहीं, जैसे चटाई हो गई या कालीन हो गई, उसको पाक करने का तरीका ये है कि धोकर उसे छोड़ दें, किसी जगह पे लटका दें, यहाँ तक कि पानी टपकना मौकूफ हो। पानी जब टपकना शुरू हो जाता है, बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं, जब तक वो बूंदें गिर रही हैं तब तक तो नहीं, जब गिरना बंद हो जाए लेकिन अभी वो खुश्क नहीं हुआ, पानी की बूंदें टपकना बंद होगी, खुश्क नहीं हुआ, एक मरतबा धोया, उसको लटका दिया, पानी की बूंदें टपकना मौकूफ हो गई, तो फिर दूसरी मरतबा इसी तरीके से धोया जाए। लेकिन धोएंगे कब? जब पहली मरतबा बूंदें टपकना मौकूफ हो जाएगी तब। दूसरी मरतबा धोएंगे, फिर डाल देंगे, फिर तीसरी मरतबा डालेंगे, तो तीसरी मरतबा जब उसको धो के किसी शय के ऊपर लटकाएंगे और उसका पानी टपकना बंद हो जाएगा तो वो चीज़ बात है। हर मरतबा धोने के बाद खुश्क करना जरूरी नहीं, सुखाना जरूरी नहीं है। तो अगर कोई शय ऐसी है जो नचोड़ने के काबिल नहीं, मिसाल के तौर पर चटाई है या कालीन वगैरह है, तो उसको कैसे पाक करना है? वो तरीका मैंने आपको बताया। उसको पाक करने का तरीका ये है कि उसको धो के लटका दिया जाए पहली मरतबा, यहाँ तक कि उसका पानी टपकना मौजूद हो। फिर उसको दूसरी मरतबा धोया जाए और इस तरह से लटका दिया जाए यहाँ तक कि उसका पानी टपकना, फिर तीसरी मरतबा धोया जाए, फिर उसको लटका दिया जाए। जैसे ही तीसरी मरतबा उसका पानी टपकना मौजूद होगा वो पाक है। हर बार धोने के हर बार जो है उसको खुश्क करना या सुखाना जरूरी नहीं। इसी तरह अगर कोई कपड़ा ऐसा है जो बहुत ही नाजुक, बहुत ही नरम कपड़ा है,
کہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کو نچوڑا جائے، اس کو بھی اسی طریقے سے پاک کیا۔ اگر کوئی شے ایسی ہے جس میں نجاست جازب نہ ہوتی، کپڑا ہوتا ہے نا، کپڑا اس کے اندر نجاست لگ جائے تو کپڑے کے اندر چلی جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں مسام نہیں ہوتے اور اوپر اگر ان کی نجاست لگ جائے تو اندر نہیں جاتی، جازب نہیں ہوتی، تو ایسی چیزوں کا کیا ہوگا؟ اگر ایسی چیز ہو کہ اس میں نجاست جازب نہیں ہوتی، جیسے چینی کے برتن ہیں، ان میں نجاست جازب نہیں ہوتی، یا پھر کوئی لوہے کی شے ہے یا تانبے کی شے ہے، پیتل وغیرہ کی، تو اسے صرف 3 بار دھو لینا کافی ہے۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اسے اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، بس 3 مرتبہ اس کو دھو لینا کافی ہے، اس سے وہ پاک ہو جائے۔ اگر نجاست اس میں جازب نہیں ہوتی تو 3 مرتبہ بس دھو لینا کافی ہے، 3 مرتبہ اس کو پانی ٹپکنے کے موقوف ہونے کے لیے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، بس دھو لیا جائے وہ پاک ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ 3 مرتبہ ایک ہی وقت میں دھو جائے۔ اگر مثال کے طور پر ایک آدمی نے پہلے 1 مرتبہ دھویا، بعد میں جو ہے نا اس کو کوئی کام پڑ گیا، وہ 1 مرتبہ دھو کے چلا گیا، پھر گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد آیا، 2 گھنٹے بعد دوسری مرتبہ دھویا، تو یہ دوسری مرتبہ دھونے کو جو ہے نا اس کا اعتبار کیا جائے گا، یہ دوسری مرتبہ ہو گیا۔ مسلسل ایک ہی مرتبہ ایک ہی دفعہ اکٹھے دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر مختلف وقتوں میں دھویا، بلکہ مختلف دنوں میں بھی دھویا، لیکن تعداد یہ پوری ہو گئی تو جب بھی پاک ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ذہن نشین فرما لیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ تو یاد ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں کپڑا ناپاک ہو گیا، لیکن یہ یاد نہیں ہوتا کہ اس کپڑے کی کون سی جگہ ناپاک ہو گئی۔ کپڑا تو ناپاک ہے لیکن جگہ کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی جگہ کی۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا ہے؟ ایسی صورت میں شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ پھر پورا ہی کپڑا دھو جائے، اگر پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون سا حصہ تھا کپڑے کا کون سے تمیز کسی کی ناپاک ہو، پتہ نہیں، یہ تو پتہ ہے کہ ناپاک تھی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ نجاست کہاں پہ لگی تھی، دامن پہ لگی تھی یا سین پہ، کہاں پہ لگی تھی، کوئی پتہ نہیں چل رہا، تو بہتر یہ ہے کہ پورے کپڑے کو بھی دھو لیا جائے۔ لیکن اگر اندازے سے دھویا، یقین نہیں تھا، اندازے سے دھویا اور غور و فکر کرنے کے بعد تو جب بھی پاک ہو، غور و فکر کیا بیٹھ کے اور ذہن میں یہ آیا کہ یہ جو دایاں جو ہے نا آستین تھا وہ ناپاک ہو گیا، غور و فکر کیا بیٹھ کے سوچا، اس کو دھو لیں تب بھی پاک ہو جائے گا، اگر غور و فکر کیا پھر اس کے بعد، اور اگر بغیر سوچے سمجھے بھی دھو لیا تب بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن اس تیسری صورت میں اگر چند نمازیں پڑھ لی اس نے وہ کپڑا پہن کے، بعد میں معلوم ہوا کہ نجس حصہ نہیں دھویا تھا، بغیر سوچے سمجھے دھویا، کوئی اور حصہ دھو بیٹھا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو نہیں تھا جو میں نے دھویا، یہ تو کوئی اور تھا، اس طریقے سے پتہ چل جاتا ہے، تو اس عرصے میں جتنی اس نے نمازیں پڑھی ان نمازوں کا دہرانا ضروری ہے، اور کپڑے کا دھونا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر سوچ کر دھویا تھا، بعد میں غلطی معلوم ہوئی، دھویا سوچ کر تھا لیکن غلط دھویا تھا، ایک ہے دھویا سوچا بھی نہیں تھا ایسے دھو لیا، اس صورت میں بھی پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر بعد میں معلوم ہو کہ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، سوچا نہیں تھا پہلے دھوتے ہوئے، بعد میں معلوم ہوا کہ غلط دھویا تھا، تو ایسی صورت میں اس کپڑے کو پھر سے دھونا اور اس دوران جو نمازیں پڑھی ان کو دہرانا ضروری ہے۔ اور اگر سوچ کے دھویا اور فکر کیا، بیٹھ کے آدمی تھوڑا اس نے سوچ و بچار کیا، پھر اس کے بعد اس نے دھویا، لیکن اب بھی غلط ہی دھویا، بعد میں معلوم ہوا، اس صورت میں یہ ہے کہ جتنی نمازیں اس نے پڑھ لی اسی نمازیں ہو جائیں، لیکن کپڑے کو اب دوبارہ دھونا۔
امید ہے آپ کو تھوڑا فرق کی سمجھ آ گئی۔ بہتر تو یہی ہے کہ پورے کا پورا کپڑا دوبارہ ہی دھو ڈالیں۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں دھونا نہیں پڑتا، صرف پونچھ لیں تو وہ پاک ہو جائے، پونچھنے سے بھی پاک ہو جائے۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں، لوہے کی چیزیں، مثال کے طور پر چھری ہے، وہ ناپاک ہو گئی، لیکن چھری ایسی ہے کہ اس پر کوئی نقش و نگار نہیں بنا، نقش و نگار نہیں بنا ہوا، عام سی سادہ سی چھری ہے، اس پر کوئی نجاست لگ گئی، چاقو ہے، تلوار ہے، اگر یہ نجس ہو جاتے ہیں تو اچھی طرح پونچھ ڈالنے سے یہ پاک ہو جائے، چاہے نجاست دلدار ہو یا پتلی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھی طرح سے ان کو پونچھ ڈالا جائے، یہ چیزیں پاک ہو۔ چھری اگر ناپاک ہو جاتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آدمی اس کو دھوئے، پونچھ لینے سے بھی وہ پاک ہو جائے، لیکن اچھی طرح سے اس کو پونچھا۔ اسی طرح سونا، چاندی، پیتل اور باقی قسم کی جو دھات کی بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی پونچھنے سے پاک ہو جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے اوپر نقش و نگار نہ بنے۔ اگر نقش و نگار بنے ہوئے ہوں یا لوہے میں زنگ لگا ہوا ہو تو پھر دھونا ضروری ہوتا ہے، پونچھنے سے پاک نہیں۔ اسی طرح آئینہ ہے، شیشہ ہے، جس کے اندر ہم اپنی تصویر دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، شیشہ، آئینہ، یا شیشے کی بنی ہوئی باقی چیزیں، چینی کے برتن یا مٹی کے روغنی برتن، تو وہ چیزیں جن میں ہم نے پہلے بھی بات کی کہ مسام نہیں ہیں، ان کے اندر اجازت جذب نہیں ہوتی، اگر ان کو بھی کپڑے سے پونچھ لیا جائے اچھے طریقے سے کہ نجاست کا اثر بالکل ختم ہو جائے تو وہ پونچھ لینے سے بھی پاک ہو جائے۔ ایسی چیزوں کو دھونا پھر ضروری نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دھونا ضروری نہیں، بغیر دھوئے صرف پونچھ لینے سے، لیکن شرط یہ ہے کہ اچھی طرح سے پونچھا جائے، وہ پاک ہو جائے۔ اگلا مسئلہ ناپاک زمین ہے۔ اگر زمین ناپاک ہو جاتی ہے، جیسے کوئی اس کے اوپر پخانہ کر دیتا ہے یا پیشاب کر دیتا ہے، تو ناپاک زمین اگر خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر بھی ختم ہو جائے تو وہ پاک ہے۔ نجس زمین تھی، ناپاک زمین خشک ہو گئی اور اس کا جو نجاست کا اثر تھا یعنی رنگ، بو وغیرہ، وہ سارے ختم ہو گئے اور وہ پاک ہے، چاہے وہ ہوا سے خشک ہوگی یا دھوپ سے یا کسی اور وجہ سے، وہ پاک ہے، اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ اس جگہ سے تیمم نہیں کر سکتے، تیمم کرنا اس جگہ سے ممنوع ہے، لیکن اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز وغیرہ پڑھی جا سکتی۔ گھی میں اگر چوہا گر کر مر جاتا ہے، جم اور گھی جو ہے وہ جمع ہوا ہے، اگر جمے ہوئے گھی میں چوہا گرا اور مر گیا تو چوہے کے آس پاس سے نکال ڈالیں، باقی پاک ہے، استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اور اگر گھی جو ہے وہ جمع ہوا نہیں ہے، تیل کی صورت میں پتلا ہے، تو وہ سارا ناپاک ہے، اس کا کھانا یا اس کو استعمال میں لانا جائز نہیں۔ جو چیزیں خود نجس ہیں، جیسے مثال کے طور پر شراب، یہ بذات خود نجس ہے، نجس ہے۔ وہ چیزیں جو بذات خود نجس ہیں، جن کو ہم ناپاکی کہتے ہیں، نجاست کہتے ہیں، کیا وہ بھی پاک ہو سکتی ہیں؟ شراب ہے مثال کے طور پر، شراب نجس ہے۔ جب ہم نے نجاست غلیظہ کی بات کی تھی تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ہر قسم کی شرابیں جو ہیں وہ نجاست غلیظہ میں شمار ہیں۔ کیا کوئی ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک نجس شے خود کپڑے پہ لاتے، کپڑا تو پاک ہوتا ہے نا، شراب اگر کپڑے کو لاتے تو کپڑے کو تو پاک کرنے کا ہم نے طریقہ دیکھ لیا، خود شراب کو پاک کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے، یعنی خود جو نجاست ہوتی ہے، جو لگتی ہے کسی شے کو تو اس کو بھی ناپاک کر دیتی ہے، خود اس نجاست کو پاک کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے کہ یہ بھی پاک ہو سکتی ہیں؟ جو چیزیں خود نجس ہیں، نجس شمار ہوتی ہیں،
نجاست شمار ہوتی ہیں، ناپاکی شمار ہوتی ہیں خود، کیا ان کو بھی پاک ہو جائیں؟ کوئی ایسی صورت ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ خود نجس ہیں اور ان کو ناپاکی بھی ہم کہتے ہیں، نجاست بھی ہم ان کو انہیں کو کہتے ہیں، جیسے شراب وغیرہ، ایسی چیزیں جب تک اپنی اصل کو چھوڑ کر کچھ اور نہ ہو جائیں پاک نہیں ہو سکتی۔ یعنی شراب جب تک شراب ہے پاک نہیں ہو سکتی۔ اگر شراب کو پڑے پڑے جو ہے نا یا کسی اور طریقے سے وہ سرکہ بن جاتی ہے، مثال کے طور پر جس طریقے سے مرضی ہو سرکہ بن جاتی ہے، اب وہ شراب شراب نہیں رہی، اس کی اصل ہی تبدیل ہو گئی ہے، بدل گئی ہے، تو اب وہ پاک، جب تک وہ اپنے اصل پہ موجود ہے، جب تک وہ اپنی اصل پہ موجود ہے تب تک وہ پاک نہیں ہو سکتی۔ جب اپنی اصل کو وہ چھوڑ دے، اصل اس کی تبدیل ہو جائے، شراب پہلے شراب تھی، جب تک شراب کی نجس تھی، اگر سرکہ ہو جائے تو پھر وہ اب اس کو پاک شمار کیا جائے۔ یہ چند وسائل تھے نجاست کے حوالے سے، نجاست کو پاک کرنے کے حوالے سے۔ اگر ہمارا کپڑا یا ہمارا بدن یا کوئی برتن وغیرہ ناپاک ہو جاتے ہیں تو ان کو پاک کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کے باقی مسائل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں عرض کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی سے نوازے۔ آمین و آخر دعوانا